سخت ترین حاجت کے لیے اللہ کے یہ دو نام اس طرح پڑھ لو، انشاءاللہ 24 گھنٹوں کے اندر ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ زندگی کا ہر فرد کسی نہ کسی آزمائش سے گزرتا ہے۔ کوئی رزق کی تنگی کا شکار ہے، کوئی اولاد کی تمنا لیے بیٹھا ہے، کوئی محبت کی شکست کا درد سہ رہا ہے، اور کوئی ایسی بیماری یا تکلیف میں مبتلا ہے جس کا دنیاوی علاج بھی ناکام ہو چکا ہو۔ ایسے حالات میں انسان جب اپنے تمام سہاروں کو ناکام دیکھتا ہے تو اس کا دل ایک ہی آواز دیتا ہے، میرا اللہ۔ قرآن مجید کا پیغام بھی یہی ہے کہ جب سب دروازے بند ہو جائیں، جب کسی کی بات اثر نہ کرے، جب علاج ناکام ہو جائے، تب بھی اللہ کا دروازہ کھلا ہے۔ وَإِذَا سَأَلُوكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اجیب دعوت الداعی اذا دعان۔ اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو کہہ دیجئے، میں قریب ہوں، پکارنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 186۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنیٰ یعنی اس کے مبارک صفاتی نام نہ صرف معرفت کے دروازے کھولتے ہیں بلکہ ان میں پوشیدہ روحانی طاقتیں انسان کی تقدیر بدل سکتی ہیں۔ آج کا یہ وظیفہ انہی دو ناموں پر مبنی ہے۔ اگر آپ بھی زندگی کی تگ و دو سے تھک ہار گئے ہیں، محنت مشقت کر کے تھک گئے ہیں، لیکن آپ کے معاملات حل نہیں ہوتے، آپ کسی آزمائش میں ہیں، کوئی رزق کی تنگی ہے، اولاد کی تمنا ہے، یا کوئی بیماری یا تکلیف میں مبتلا ہے، آپ کی جو بھی مشکلات ہیں یا آپ کی کوئی بھی حاجت ہے، کاروبار میں ترقی چاہتے ہیں، عزت دولت شہرت چاہتے ہیں، ہر میدان میں کامیابی چاہتے ہیں، غرض آپ کی کوئی بھی حاجت ہے، آپ نے اپنے سخت ترین حاجات میں اللہ تعالیٰ کے بتائے گئے دو ناموں کو بتائی گئی تعداد اور ترتیب میں پڑھ لینا ہے۔ انشاءاللہ 24 گھنٹے کے اندر ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ آپ کو آپ کے ہر مقصد میں کامیابی نصیب ہوگی۔ آپ کو اللہ تعالیٰ اپنے ان مبارک ناموں کی بدولت عزت دولت شہرت سب کچھ عطا کر دے گا۔ آپ کی تمام خواہشات پر کن کا حکم فرما دے گا۔ تو آپ نے اللہ تعالیٰ کے ان دو مبارک ناموں کے بارے میں جاننے کے لیے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ ناظرین، حضرت ایوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے تھے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے کثیر مال اولاد صحت اور عزت سے نوازا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمانے کے لیے ان سے سب کچھ واپس لے لیا۔ مال اولاد صحت حتیٰ کہ جسم پر بیماری بھی مسلط کر دی گئی۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں پر یقین رکھا۔ الصبور، جو صبر کرنے والے کو پسند کرتا ہے، الرحمن، جو ہر وقت مہربان ہے، الشفیع، شفا دینے والا، اپنے تکلیف میں بھی زبان سے شکایت نہیں کی بلکہ صبر کرتے رہے۔ جب آزمائش بہت بڑھ گئی تو حضرت ایوب علیہ السلام نے انتہائی عاجزی سے اللہ تعالیٰ کو پکارا۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ إِنِّي مَسَّنِيَّ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 83، یعنی اور ایوب کو یاد کرو جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے بیماری نے چھو لیا ہے اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ یہاں انہوں نے اللہ کے صفاتی نام ارحم الراحمین یعنی سب سے زیادہ رحم کرنے والے کا وسیلہ لیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی۔ فَاسْتَجَیْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا بِهِ مِن ضُرٍّ۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 84، یعنی تو ہم نے ان کی دعا قبول کی اور اس سے تکلیف کو دور کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ صحت مال اولاد اور عزت سے نوازا بلکہ 2 گنا عطا فرمایا۔ قرآن پاک میں حضرت ایوب علیہ السلام تعریف کرتے ہوئے فرمایا گیا، اِنَّا وَجَدْنَا صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ۔ سورۃ الصاد آیت نمبر 44، یعنی ہم نے اسے صابر پایا اور کیا ہی اچھا بندہ تھا، بے شک وہ بہت رجوع کرنے والا تھا۔ اسی طرح حضرت ایوب علیہ السلام جو حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے پوتے تھے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے نبوت کے عظیم منصب پر فائز فرمایا۔ احسن القصص یعنی سب سے بہترین قصہ قرآن پاک میں انہی کے بارے میں نازل کیا گیا، سورہ یوسف۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بچپن میں ایک خواب دیکھا تھا، انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ سورہ یوسف آیت نمبر 4، یعنی میں نے خواب میں دیکھا کہ 11 ستارے سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ خواب ان کی نبوت، عظمت اور مستقبل کی عزت کا اشارہ تھا۔
جس پر ان کے بھائیوں نے حسد کیا اور انہیں کنویں میں پھینک دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے تمام مشکلات میں اللہ تعالیٰ کے نام الصبور یعنی بہت زیادہ صبر کرنے والا اور الحفیظ محافظ کو دل میں رکھا۔ وہ جانتے تھے کہ اللہ ہر چیز کا محافظ ہے، چاہے وہ کنویں کی تنہائی ہو یا غلامی کا زمانہ یا جیل کی قید۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام پر زلیخا نے فتنہ ڈالا اور وہ بے گناہ ہونے کے باوجود قید ہو گئے تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی۔ سورہ یوسف آیت نمبر 33، یعنی اے میرے رب، مجھے قید خانہ زیادہ محبوب ہے اس کام سے جس کی طرف یہ لوگ بلا رہے ہیں۔ یہ دعا اس بات کا ثبوت ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ کے الولی، نگہبان، دوست اور الرحیم ہونے پر مکمل بھروسہ کیا۔ جیل میں آپ نے قیدیوں کو اللہ کی توحید سکھائی اور اللہ کے صفاتی ناموں کا ذکر کیا۔ ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، سورہ یوسف آیت نمبر 39، یعنی کیا جدا جدا رب بہتر ہیں یا ایک اللہ جو زبردست غلبہ والا ہے۔ یہاں حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ کے صفاتی نام الواحد ایک اور القہار یعنی قابض و غالب کا ذکر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کے خزانے کا نگران بنا دیا۔ ان کے صبر اور توکل کے بدلے انہیں بادشاہت، عزت، خاندان کی بحالی اور خواب کی تعبیر حاصل ہوئی۔ سورہ یوسف آیت نمبر 90، یعنی جو تقوی اختیار کرے اور صبر کرے تو اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کے ان دو عظیم انبیاء کی زندگی سے اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں سے مدد حاصل کرنے کا سبق ملتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے ارحم الراحمین، الشافی، الصبور کو پکارا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے الواحد، القہار، الحفیظ پر ایمان رکھا۔ دونوں انبیاء نے شدید مصیبتوں میں بھی صبر کیا اور اللہ سے امید نہ توڑی۔ انہوں نے اپنی کمزوری اور اللہ کی عظمت کو تسلیم کرتے ہوئے مدد مانگی۔ دونوں کی مدد اللہ تعالیٰ نے اپنے وقت پر فرمائی، جس سے توکل کی فضیلت واضح ہوئی۔ آزمائشوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے دونوں انبیاء کو عزت، مقام اور روحانی کامیابی عطا فرمائی۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے 99 صفاتی نام ہیں۔ ہمارا آج کا وظیفہ انہیں 99 صفاتی ناموں میں سے دو بہت ہی پیارے ناموں کا وظیفہ ہے، جس سے انسان کی سخت ترین حاجات بھی منٹوں کے اندر پوری ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ان دو ناموں میں یا فتاح یا کریم، یعنی اے کھولنے والے، اے عزت دینے والے، مہربان اور بخشش کرنے والے رب، یہ دونوں نام روحانی کنجیوں کی مانند ہیں۔ اگر کوئی سچے دل سے ان دو ناموں کو پکارتا ہے تو بند رزق کھلتا ہے، بند رشتے جڑتے ہیں، محبت میں ٹھنڈک آتی ہے، بے اولادی ختم ہوتی ہے، گمشدہ مقاصد حاصل ہوتے ہیں، دشمنی محبت میں بدلتی ہے، رکا ہوا نصیب جاری ہو جاتا ہے۔ یا فتاح، الفتح، الفتاح اللہ تعالیٰ کا وہ صفاتی نام ہے جو فتح و نصرت دینے والا، بند دروازے کھولنے والا، الجھے ہوئے معاملات کو سلجھانے والا ہے۔ لفظی معنی کھولنے والا، فیصلہ کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ کے اس بابرکت نام کے حوالے سے قرآن پاک میں آتا ہے، ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین، سورۃ الاعراف آیت نمبر 89۔ اے ہمارے رب، ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ فرما دے، اور تو سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ یا کریم، الکریم، الکریم اللہ کا وہ صفاتی نام ہے جو مہربان، بخشنے والا، عزت و شرف دینے والا اور کرم نوازی کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام الکریم کے حوالے سے قرآن پاک میں آتا ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، سورۃ الانفطار آیت نمبر 6۔ اے انسان، تجھے تیرے رب کریم کے بارے میں کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کی جہاں اور بھی فضیلت اور اہمیت ہے، وہیں قرآن و حدیث میں بھی اللہ تعالیٰ کے ناموں کی اہمیت کے بارے میں مختلف مقامات پر فرمایا گیا ہے۔ واللہ الاسماء الحسنی فی الدعوۃ بہا، سورۃ الاعراف آیت نمبر 180۔ اور اللہ ہی کے لیے اچھے اچھے نام ہیں، پس اسے انہی ناموں سے پکارو۔ اسی طرح سورہ حشر آیت نمبر 23-24، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام، سورہ نور آیت نمبر 35، اللہ نور السماوات والارض، سورہ یوسف آیت نمبر 98، انہ هو الغفور الرحیم۔ ان سب صورتوں میں اللہ تعالیٰ کے مختلف ناموں کو ان کی صفات کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، جو شخص ان کو یاد کرے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2736۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص اللہ کے اسماء الحسنہ کو پکارتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت اللہ کو اس کے ناموں سے پکارا کرتے تھے، خاص طور پر یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الکریم وہ ہے جو بغیر منگے عطا کرے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام روحانی خزانے ہیں، جو ان ناموں کو پکارتا ہے ان کے لیے زمین و آسمان کی برکتیں کھل جاتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم دعا کرو تو اللہ کو اس کے ناموں سے پکارو، کیونکہ اللہ اپنے ناموں کے صدقے جلد جواب دیتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یا فتاحو کو کثرت سے پڑھے گا اللہ اس کے لیے ہر مشکل آسان فرما دے گا۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ جو شخص حاجت کے وقت یا کریمو یا فتاحو کو پڑھے گا اللہ اسے محروم نہیں لوٹائے گا۔ ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر تھے، جنہیں بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے نجات دلانے کے لیے بھیجا گیا۔ فرعون جو خود کو رب العالیٰ کہلوانے پر رزید تھا، اپنے ظلم، تکبر اور سرکشی میں یہاں تک بڑھ چکا تھا کہ اس نے معصوم بچوں کو ذبح کروایا، عورتوں کو زندہ رہنے دیا تاکہ وہ غلامی کرتی رہیں، اور بنی اسرائیل کو ہر لمحہ اپنی طاقت کا غلام بنانے کی کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا کی اور ان کے ساتھ یہ معجزے ظاہر کیے۔ انہوں نے فرعون کو اللہ کی طرف بلایا لیکن وہ حق قبول نہ کر سکا۔ جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکل جائیں تو وہ سب رات کی تاریکی میں روانہ ہوئے۔ جب فرعون کو اس ہجرت کی خبر ملی تو اس نے اپنا لشکر تیار کیا، سواریاں نکلوائیں، فوجیں جمع کیں اور بنی اسرائیل کے پیچھے نکل پڑا۔ وہ سمجھتا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اب کہیں نہیں جا سکتے، کیونکہ سامنے سمندر ہے اور پیچھے فرعون کا خون خوار لشکر۔ وہ لمحہ انتہائی خوفناک تھا، ایک طرف غیظ و غضب سے بھرا ہوا فرعون کا لشکر، دوسری طرف سمندر کی گہرائی اور وسعت۔ بنی اسرائیل گھبرا گئے، ان کے چہروں پر خوف طاری ہو گیا۔ کچھ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے، اِنَّا لَمُدْرَکُونَ، ہم تو پکڑے گئے، یعنی ہمارا راستہ بند ہو گیا ہے، اب بچنے کا کوئی امکان نہیں۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایمان کبھی متزلزل نہ ہوا۔ انہوں نے اللہ رب العالمین کو پکارا، اس کو جس نے انہیں نبوت عطا کی، جس نے ان کے ہاتھ پر لاٹھی کو اژدھا بنایا، جس نے ان کی دعا سے فرعون کی جادوگری کو مٹا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت کہا، کَلَّا إِنَّ مَعِیَ رَبِّی سَیَہْدِینِ، ہرگز نہیں، بے شک میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ مجھے راستہ ضرور دکھائے گا۔ سورۃ الشعراء آیت نمبر 62۔ یہ یقین، یہ ایمان، یہ توکل تھا اللہ الفتاح پر، وہ رب جو بند دروازے کھول دیتا ہے، وہ راستے جو مخلوق کی نظر میں ناممکن ہوتے ہیں، الفتاح ان کو ممکن کر دیتا ہے۔ پھر کیا ہوا؟ الفتاح نے راستہ کھول دیا۔ اللہ تعالیٰ جو الفتاح ہے، یعنی جو بند راستوں کو کھولنے والا ہے، جس کے لیے کوئی دروازہ بند نہیں، اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا، پس ہم نے موسیٰ کو وحی کی کہ اپنی لاٹھی سمندر پر مارو تو وہ پھٹ گیا اور ہر حصہ بڑے پہاڑ کی مانند ہو گیا۔ سورۃ الشعراء آیت نمبر 63۔ یہ اللہ تعالیٰ کا معجزہ تھا، وہ جو الفتاح ہے، اس نے ایک نبی کی پکار پر سمندر کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ پانی پہاڑوں کی طرح کھڑا ہو گیا اور درمیان میں ایک خشک راستہ بن گیا۔ بنی اسرائیل اپنی جانیں بچاتے ہوئے اس خشک راستے سے گزر گئے۔ ان کے قدموں کے نیچے زمین خشک تھی، نہ کیچڑ نہ پانی، کیونکہ یہ الفتاح کا بنایا ہوا راستہ تھا جو صرف ایمان والوں کے لیے کھلا تھا۔ جب فرعون اور اس کا لشکر بھی اسی راستے میں داخل ہوئے تو بنی اسرائیل سمندر کے پار پہنچ چکے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ نے سمندر کو دوبارہ ویسا ہی کر دیا جیسا وہ پہلے تھا۔ فرعون اور اس کا پورا لشکر ڈوب گیا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب فرعون نے کلمہ پڑھا، لیکن دیر ہو چکی تھی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب جب کہ تو پہلے نافرمانی کرتا رہا اور فساد کرنے والوں میں سے تھا۔ سورہ یونس آیت نمبر 91۔ فرعون کا غرور، اس کا لشکر، اس کی طاقت، سب کچھ سمندر کی لہروں میں دفن ہو گیا اور ہمیشہ کے لیے ایک عبرت بن گیا۔ تو ناظرین، جب دنیا کی طاقتیں تمہارے خلاف ہوں، جب سارے دروازے بند ہو جائیں، جب انسان سوچنے سے قاصر ہو جائے کہ اب کیا ہوگا، تب دل میں یہ پکار ہونی چاہیے،
इन्ना माई रब्बी सयाहदीन, मेरा रब मेरे साथ है, वो मुझे रास्ता ज़रूर दिखाएगा। आपको जब भी लगे आपकी मामलात हल नहीं हो रहे, हर घर परेशानी ही परेशानी है, आपकी ख्वाहिशात आपकी हाजात पूरी नहीं हो रही, तो आपने अल्लाह ताला की ज़ात पर मुकम्मल यकीन और भरोसा करते हुए अल्लाह ताला के इन दो मुबारक नामों की तस्बीह पढ़नी है। उसके लिए जगह की कोई कैद नहीं, आपको जब जहाँ जैसे वक्त मिल जाए आपने इस अमल को कर लेना है। अगर आप किसी नमाज के बाद पढ़ना चाहते हैं, फिर नमाज मगरिब के बाद जो बावजू हालत में नमाज अदा कर लें, तो उसके बाद वहीं जाए नमाज पर बैठे बैठे भी इस अमल को कर सकते हैं, या फिर चलते फिरते भी इस अमल को कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस पर दरूद पाक का नजराना पेश करना है। दरूद पाक एक मरतबा सवाब के लिए मेरे साथ भी पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दरूद पाक पढ़ने के बाद आपने सबसे पहले अल्लाह ताला के इन दो नामों की तस्बीह पढ़नी है, या फत्ताहु या करीमु। ये दो नाम आपने हाथों की उंगलियों पर या तस्बीह के दानों पर गिनकर पढ़ने हैं, तादाद में कमी बेशी बिल्कुल भी ना हो। पूरी एक तस्बीह यानी 100 मरतबा आपने इन नामों को पढ़ना है। दोनों को मिलाकर पढ़ेंगे तो एक शुमार होगा। ये एक तस्बीह पढ़ने के बाद आपने 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़नी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस्समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ने के बाद आपने फिर इतना दरूद पाक पढ़ लेना है जितना वजीफ़ा शुरू करने से पहले पढ़ा था। इसके बाद आपने आखिर में अल्लाह ताला से आजिज़ी के साथ दुआ करनी है, या अल्लाह मेरे बंद दरवाजे खोल दे, या फत्ताहू मेरे नसीब खोल दे, या करीमू अपनी रहमत के सदके अता फरमा। अपनी हाजत साफ दिल से बयान करें। इंशाअल्लाह इस अमल की बदौलत अल्लाह ताला आपकी तमाम हाजात को 24 घंटे के अंदर अंदर पूरा फरमा देगा। दुआ है कि अल्लाह ताला नेकी की बात को सुनने, समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अपने नामों की बरकत से हमारे मामलात आसान फरमाए और हमारी ख्वाहिशात को पूरा फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, गुजारिश है कि अल्लाह ताला के 99 नामों में से कोई एक नाम लिखकर कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासर हो। आमीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।